الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں، اکثر مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے اندر بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ عادت ہو گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور انبیاء کرام کے ساتھ جو بھی انہوں نے وعدے کیے، انہوں نے اپنے ہر وعدے کو جو ہے وہ توڑ دیا، ہر عہد کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کی مذمت بیان فرمائی کہ یہ اپنے نبی پر اترنے والی کتاب تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ اگر اس پر ایمان رکھتے ہوتے تو کم از کم اپنے وعدوں کو ضرور پورا کر دیتے۔ تو آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے دو چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم سنتے ہیں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے عہد کرنا اور ایک ہے وعدہ کرنا۔ اب ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں وعدہ وہ ہوتا ہے جس میں کچھ شرائط مقرر نہیں کی جاتی، اور عہد وہ ہوتا ہے جس میں شرائط بھی رکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی سے وعدہ کرتا ہے کہ کل میں آپ سے ملوں گا، اب یہ وعدہ ہے، اس کو یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، اس کے اندر کوئی شرط اس نے نہیں رکھی۔ لیکن اگر وہ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں آپ سے ملوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی فلاں جگہ پر ملنے کے لیے آئیں گے، تو اب یہ عہد کہلائے گا۔ اب اس کو پورا کرنا دونوں کے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہوگا، اور جس نے یہ عہد کیا ہے اب یہ شرط اس کی پائی جائے گی تو اس کے اوپر یہ عہد پورا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ دو قسم کے عہد ہوئے تھے۔ ایک عہد تھا جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا، اور اسی عہد کے متعلق بنی اسرائیل سے تورات میں جو ہے وہ عہد لیا گیا، وعدہ بھی لیا گیا کہ آپ نے یہ عہد کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ وہ عہد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو تم نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے، اسلام قبول کرنا ہے۔ اسی کے متعلق اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، فرمایا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یعنی بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا گیا فرمایا تم اسے پورا کرو، اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ پورا فرمائے گا، یعنی اللہ پاک تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ بنی اسرائیل سے کیسے عہد لیا کہ پہلے تم اپنا وعدہ پورا کرو، نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ، جب تم اپنا عہد پورا کر دو گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عہد پورا فرمائے گا اور تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے گا، اور اس ایمان لانے کے بدلے میں کل قیامت کے دن جنت کی نعمتیں تمہیں عطا کی جائیں گی۔ دوسرا عہد وہ تھا جو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو یہودیوں کے ساتھ یہ عہد ہوا تھا کہ اگر مدینے کے اوپر، اور یہ تحریری معاہدہ بھی تھا کہ اگر مدینے کے اوپر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان اور یہودی مل کر اس کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ یہودیوں نے یہ وعدہ بھی توڑ دیا اور اس عہد کی بھی کیا ہے؟ خلاف ورزی کر دی کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پر قریش نے مدینہ منورہ پر جو ہے وہ حملہ کیا تو ان یہودیوں نے اپنا عہد پورا کرنے کی بجائے مسلمانوں کے ساتھ مل کر قریش کے ساتھ، مکے والے مشرکین کے ساتھ لڑنے کی بجائے یہ ان قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے میں مصروف ہو گئے۔ تو دو عہد ان سے لیے گئے، انہوں نے دونوں کی کیا ہے؟ خلاف ورزی کی اور اپنے عہد کو کیا ہے؟
توڑ دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ اس عہد کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی اللہ پاک نے مذمت بیان فرمائی۔ اب ہمیں اس سے کیا پتہ چلا ہے؟ ہمیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وعدہ جو ہے نا، اس کو پورا کرنا دین اسلام کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر ہم کسی سے کوئی عہد کر لیتے ہیں کہ ہم فلاں کام کریں گے، فلاں وقت کے اوپر جو ہے وہ یہ کام میں کروں گا، تو فرمایا کہ اس عہد کو پورا کرنا ایک مسلمان کی شان ہے۔ اور اسی کو حدیث پاک میں بیان فرمایا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان حسن العہد من الایمان، بے شک عہد نبھانا، وعدہ پورا کرنا یہ ایمان میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ وعدہ پورا کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور وعدہ خلافی کرنا، عہد کو توڑ دینا، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ انہوں نے اللہ پاک سے کیا وہ وعدہ بھی توڑ دیا، اور نبی کریم علیہ السلام سے کیا وہ وعدہ بھی توڑ دیا۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ جس سے بھی وعدہ کرے، جس سے بھی کوئی عہد کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اچھے انداز سے پورا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ فرمایا اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور جو عہد نہیں نبھاتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ فرمایا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو وعدہ کر کے اس کو پورا نہیں کرتا، جو وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ 4 عادتیں ایسی ہیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اربع من کن فیہ منافقا خالصا، جس کے اندر یہ 4 عادتیں ہوں وہ خالص منافق ہے۔ نمبر 1، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کر دے۔ فرمایا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ منافق ہے۔ نمبر 2، فرمایا جب بولے تو جھوٹ کہے، جب عہد کرے تو اسے توڑ دے، اور جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے کے اندر گالیاں بکنے لگ جائے۔ فرمایا یہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس کے اندر ایک نشانی پائی جائے ان میں سے، فرمایا اس کے اندر یہ نفاق کی ایک نشانی ہے، جب تک وہ اس سے دور نہ ہو جائے، اس کام کو اپنے آپ سے دور نہ کر دے۔ تو یہ دین اسلام کے اندر اب احادیث سنتے جا رہے ہیں، قرآن پاک کی آیت آپ نے سنی کہ کس طرح وعدہ خلافی کی جو مذمت بیان کی گئی۔ یہ منافقین کا طرز عمل قرار دیا گیا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، فرمایا وہ منافق ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی عہد کرتے ہیں، تو کیا ہم اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے۔ اب بعض اوقات لوگ جو ہے وہ پیسوں کے لالچ میں آ کر کسی سے کیا وہ وعدہ توڑ دیا، مطلب کسی سے وعدہ ہے کہ میں یہ چیز یہ آپ سے خرید لوں گا یا فلاں چیز آپ کو دے دوں گا، کوئی بھی کسی قسم کا بھی وعدہ ہوا، اب دوسری جگہ سے اچھی آفر آ گئی، اس نے کہا میں آپ کو اس کی ڈبل قیمت دے دیتا ہوں، وہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا، وعدہ توڑ دیا، تو فرمایا دین اسلام کے اندر اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت سنیے، فرمایا جو کسی لالچ کی خاطر، کسی دنیاوی پیسے یا دنیاوی لالچ کی خاطر وعدے کو توڑ دیتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کن لوگوں کے متعلق بیان کیا؟ جو وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کر دیتے ہیں، کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے، چند پیسوں کی خاطر، کسی بھی تعلق کو نبھانے کی خاطر عہد کو، وعدے کو توڑ دیتے ہیں، ان کے متعلق اللہ پاک نے اس کے اندر 5 سزائیں بیان فرمائی ہیں اس آیت میں۔ نمبر 1، فرمایا جو عہد توڑتا ہے اس کا آخرت کے اندر کچھ حصہ نہیں ہے، اللہ پاک کی رحمت میں اس کا کچھ حصہ ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا روز قیامت اللہ پاک اس سے کلام نہیں فرمائے گا۔ اب جس سے کلام اللہ پاک نہیں فرمائے گا تو اس کی بخشش کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جو قیامت کے دن اللہ پاک کی نظر رحمت سے محروم ہو گیا،
وہ سمجھو کہ جہنم میں پکا پکا جائے گا، اس کے لیے بخشش کی کوئی امید باقی نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے گناہ نہیں دھوئے جائیں گے۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ ایسے عہد توڑنے والے کے لیے اللہ پاک نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب قرآن پاک کی آیت میں واضح الفاظ کے اندر وعدہ توڑنے والے کی یہ 5 سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ اگر کوئی اور سزا نہ بھی دی جائے، یہی 5 سزائیں جو ہے وہ بندے کے لیے کافی ہیں۔ کتنی بڑی سزا ہے کہ بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام ہی نہ فرمائے، اس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے، اس کے گناہوں کو معاف نہ کیا جائے، اس کا آخرت میں کچھ حصہ ہی نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا کہ اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے اسلام کے اندر وعدہ کرنے کی اور وعدے کو پورا کرنے کی کتنی اہمیت ہے، اور وعدہ خلافی کرنے کی کتنی دردناک سزائیں اللہ پاک نے مقرر کی ہیں۔ آگے سنتے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر عہد توڑنے والوں کے متعلق فرمایا اولئک لہم اللعنہ، جو وعدہ توڑ دیتے ہیں، جو عہد توڑتے ہیں، فرمایا ان کے لیے لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں ایسے شخص پر برستی ہیں، یہ قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ اب جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت پڑ جائے وہ دنیا اور آخرت کے اندر کوئی سرخروئی حاصل کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی سے بھی کوئی وعدہ کریں، کوئی عہد کریں، تو اس کو اچھے طریقے سے ہمیں کیا ہے نبھانا چاہیے۔ اب اس کی مثالیں سنتے جائیں۔ کسی سے ہم قرض لیتے ہیں، اب وعدہ کر دیا کہ فلاں تاریخ کو قرض واپس کر دوں گا، لیکن کیا ہوا جب وہ تاریخ آ گئی تو کہا یار بس 1 مہینے کی اور مہلت دے دو، کرتے کرتے جو ہے وہ اس بیچارے کو 6 مہینے جو ہے وہ پیچھے دھکے سارے دے کر اس کو بلا کر آخر کے اندر کہنا یار میرے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں۔ اب بعض اوقات جان بوجھ کر لوگ جو وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں اور قرض واپس کرنے میں دیر کر رہے ہوتے ہیں، پیسے موجود ہوتے ہیں لیکن دینے کو دل ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر ہم دین اسلام کے مزاج کو سمجھیں کہ اسلام ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، نمبر 1 تو ہم نے وعدہ کیا کہ فلاں تاریخ پر پیسے واپس کروں گا، تو اب اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 جان بوجھ کر اگر قرض ادا کرنے میں تاخیر کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا شخص جو وہ گناہگار ہوتا رہے گا۔ جان بوجھ کر قرض وعدے پر ادا نہ کرنا اور تاخیر کرتے رہنا یہ ناجائز و حرام کام ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے تو ایسے شخص کا نماز جنازہ ہی نہیں پڑھایا تھا جس کے ذمہ قرض تھا۔ تو ہمیں کیا پتا کہ ہم 1 مہینے کی اور دیر کریں تو مہینے بعد ہم نے زندہ ہونا یا نہیں ہونا۔ اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو ہماری اولاد ہمارا قرض ادا کرے گی، اگر تو انہوں نے کر دیا تو اچھی بات ہے، اگر وہ قرض ادا نہیں کرتے تو پکڑ کس کی ہونی ہے؟ جو دنیا سے چلا گیا ہے نا، پکڑ تو اس کی ہونی ہے قبر کے اندر، بھلے وہ سارا پیسہ اس نے اپنی اولاد پر ہی خرچ کیا ہو، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہو، قبر میں اس سے پوچھا جائے گا جو قرض لے کر جان بوجھ کر تاخیر کرتا رہا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے شخص کا نماز جنازہ ہی نہیں پڑھایا تھا، اور میں جب تک اس کا قرض نہ ادا کر دیا جائے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کے مطابق پیسے واپس کرنے کیا ہیں ضروری ہیں۔ جان بوجھ کر دیر کریں گے، وعدہ خلافی کریں گے، عہد کو توڑیں گے تو یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام کام ہے۔ دوسرے نمبر پر علماء فرماتے ہیں کہ ہم کسی قسم کا بھی کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، میں فلاں جگہ یار آپ سے ملوں گا، فلاں جگہ میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ کا یہ کام میں فلاں تاریخ کو کر دوں گا۔ اب وہ تاریخ آ گئی، دل ہی نہیں کر رہا کام کرنے کے لیے، جان بوجھ کر دیر کرتے رہیں گے۔ بعض اوقات وعدہ کرتے ہوئے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میں کہہ تو رہا ہوں یار جان چھڑانے کے لیے، لیکن میں نے جو ہے وہ اس سے ملنا کوئی نہیں، میں اسے کہہ دیا یار ہاں فلاں جگہ پر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا لیکن آنا کوئی نہیں۔ وعدہ کرتے ہوئے یہ بعض اوقات دل میں نیت ہوتی ہے، تو اب بھلے وہ اس کو پورا کرے یا نہ کرے، جب وعدہ کرتے ہوئے دل میں یہ نیت ہے تو فرمایا یہ بھی وعدہ خلافی کہلائے گی، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جب وعدہ کرتے ہوئے اس کی جو ہے وہ نیت ہی نہیں ہے پوری کرنے کی، اصل دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر وعدہ کرتے ہوئے دل میں یہ نیت ہے کہ میں فلاں وقت پر یہ کام کر دوں گا، اب کوئی مجبوری آ گئی یہ الگ چیز ہے، لیکن جب وعدہ کرتے ہوئے دل میں یہی نیت ہے میں نے اس کو پورا کرنا ہی نہیں ہے، بس اس کو ٹالنے کے لیے میں یہ وعدہ کر رہا ہوں،
فرمایا یہ وعدہ خلافی ہے اور اس کی ہرگز شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے، اور وعدہ خلافی اسلام کے اندر ناجائز اور حرام کام ہے، اور یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، فرمایا عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر کسی سے وعدہ کر کے اس کو توڑ دیا، عہد کی خلاف ورزی کر دی، عہد کو توڑ دیا، تو اب ہم جو ہے وہ بخشے بخشائے ہو گئے، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ فرمایا کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ فلاں سے تو نے یہ عہد کیا، فلاں سے یہ وعدہ کیا، تو اس کو کیوں نہیں نبھایا، اس کو کیوں نہیں پورا کیا؟ اگر وعدہ نبھا کر دنیا سے جائیں گے تو جب یہ سوال ہوگا بندہ کہے گا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش ملے گی۔ اور اگر اس نے وعدہ پورا نہیں کیا ہوگا، اب اس سوال پر وہ کیا جواب دے گا؟ ظاہر سی بات ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جب جواب نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دردناک عذاب اس کو دیا جائے گا۔ دردناک عذاب کیا ہے؟ اللہ پاک اسے جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ غور کریں، یہ وعدہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، عہد کر کے اس کو توڑ دینا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کی سزا مل سکتی ہے، ورنہ قیامت والے دن تو اس کی لازمی سزا ملے گی، اور پوچھا جائے گا کہ وعدہ کر کے اس کو پورا کیوں نہیں کیا۔ اب اسلام کا مزاج آپ سمجھیں، جو بندہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے، مسلمان ہے، وہ اپنے وعدے کی کیسی جو ہے پاسداری کرتا ہے اور کیسے اپنے وعدے کو نبھاتا ہے۔ مثال سنیے، حضرت حنہ رحمت اللہ علیہا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان ہے، اللہ پاک کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی نانی کا نام کیا ہے؟ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب انہوں نے، ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی لیکن ان کے اوپر اولاد نہیں تھی۔ ایک دفعہ وہ درخت کے نیچے بیٹھی تھی، عجیب منظر دیکھا، ایک چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈال رہی تھی۔ اب ان کے اوپر اولاد نہیں تھی، یہ منظر دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عہد کیا کہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرمائے، میں اسے مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ظاہر سی بات ہے ان کا قبلہ مسجد اقصی ہی تھی جو ہمارا بھی قبلہ اول ہے، تو انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ وعدہ کر لیا، کیونکہ وعدے دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک وعدہ تو وہ ہے جو ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں، جس کو ہم شریعت کی اصطلاح میں منت کہتے ہیں، اور دوسرا وعدہ وہ ہے جو ہم بندوں سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرا بچہ بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یا میری فلاں بیماری دور ہو جائے تو میں 3 روزے رکھوں گا، میں 100 نوافل ادا کروں گا۔ اب شریعت کی اصطلاح میں اس کو منت کہتے ہیں، لیکن یہ ہے عہد، یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اب اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، اگر کوئی پورا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور دوسرا عہد کیا ہے؟ ہم بندوں سے کرتے ہیں۔ اب انہوں نے اللہ پاک سے کیا عہد کیا کہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرمائے، میں اسے مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ پاک نے انہیں جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر، جب انہیں امید ہی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرما دی۔ لیکن ایک آزمائش آ گئی یہاں پر، جب ان کا بچہ پیدا ہونے کے قریب ہوا تو انہوں نے سوچا کہ میں نے تو اللہ پاک سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی اولاد کو مسجد اقصی کے لیے وقف کروں گی، لیکن مسجد اقصی کی خدمت کے لیے تو لڑکوں کو وقف کیا جا سکتا ہے، بچیوں کو تو وقف نہیں کر سکتے، تو اگر میری بچی پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہوئی، تو میں اپنے وعدے کو کیسے پورا کروں گی؟ اب ان کے جو شوہر تھے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی جو ہے وہ امید کے اندر اس دنیا سے چلے گئے، اور ابھی تک ان کے دنیا سے جانے تک ابھی بچے کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب آپ دیکھیں، آزمائش ہے نا، یہ کتنی آزمائش ہے اور مشکل ہے کہ نمبر 1 تو ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر بچی پیدا ہوئی تو میں اس کو کیسے جو ہے وہ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اور دوسرا شوہر کا سایہ بھی سر پر نہیں ہے۔ اب ان کا جذبہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اولاد عطا فرمائی، اور اولاد کیا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بیٹی عطا فرما دی۔ قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا، ربی انی وضعتها انثی، انہوں نے عرض کی اے باری تعالیٰ میں نے لڑکی کو جنم دیا ہے، لیکن ان کا جذبہ جو ہے وہ سچا تھا، ان کے دل میں یہ نیت تھی
کہ میں نے اللہ پاک سے یہ عہد کیا ہے تو میں نے اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو ضرور پورا کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی بچی کو اٹھایا اور مسجد اقصی کے اندر لے گئی۔ وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام موجود تھے، ان کی خدمت پہ جا کر سارا ماجرا عرض کر دیا اور اپنی بچی کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے اس بچی کو قبول بھی کر لیا اور مسجد اقصی کی خدمت کے لیے ان کی خدمت کو قبول کر کے ان کی اچھی پرورش کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لے لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، فرمایا کہ اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے خوب پروان چڑھایا۔ یعنی جب ان کا جذبہ سچا تھا کہ میں نے اپنی منت کو، میں نے اپنے وعدے کو، عہد کو پورا کرنا ہے، جب انہوں نے بچی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے پیش کی، اللہ پاک نے اس بچی کو قبول بھی فرما لیا اور اچھے طریقے سے ان کی پرورش بھی کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کی جو اچھی پرورش اور اچھے طریقے سے ان کو پروان چڑھایا گیا۔ یہ ہے وعدے کی اہمیت۔ اگر کوئی مسلمان ہو، دین اسلام کے مزاج کو سمجھنے والا ہو، تو وہ یہ واقعات پڑھ کے، کہ قرآن پاک کے اندر ان واقعات کو بیان اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم ان واقعات کو پڑھ کر ان پر عمل کرنے کا جذبہ بنائیں، کہ انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کیسے جو ہے وہ اپنے جذبے کو سچا کر کے دکھایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا انعام عطا فرمایا کہ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے لڑکیاں قبول نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کا جذبہ سچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیٹی کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا، اور پھر صرف قبول نہیں فرمایا بلکہ اچھے طریقے سے ان کی پرورش بھی کی گئی ہے۔ یہ ہے اسلام کے اندر وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت، اور جو وعدے کو پورا کرنے کا سچا جذبہ اپنے دل کے اندر بنا لیتا ہے، پکا یہ عہد کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غیب سے امداد کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ جذبہ اس کا ہونا چاہیے کہ ہاں یار میں نے فلاں سے وعدہ کیا ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے، اللہ پاک غیب سے اس کے لیے امداد کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مشکل پڑ گئی ہمارے اوپر، ہم یہ عہد کر لیتے ہیں، ہم یہ منت مان لیتے ہیں، اللہ پاک سے یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں 3 روزے رکھوں گا، میں 100 نوافل ادا کروں گا، میں اتنا صدقہ اور خیرات کروں گا، اور بھی کئی ساری ہم منتیں مان لیتے ہیں، لیکن جب وہ مشکل چلی جاتی ہے اب دینے میں ہمارا جی نہیں چاہ رہا ہوتا، اب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ بچت کی جو ہے وہ راہ نکل آئے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب منت مانی ہے تو اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ یہ لازم ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر اس کو پورا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ جان بوجھ کر اگر اس کو پورا نہیں کر رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عذاب کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی اگر وعدہ کرتے ہیں، جب مشکل پریشانی آئے، اب اس کے دوران اگر کوئی منت مانتے ہیں، کوئی اللہ پاک کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں، تو اس کو لازمی کیا ہے؟ پورا کرنا چاہیے۔ اب ایک قسم کے وعدے تو وہ ہیں نا جو ہم اللہ پاک سے کرتے ہیں، جس کو منت کہتے ہیں۔ دوسرے وعدے وہ ہیں جو ہم آپس میں کرتے ہیں۔ ایک دوسرے سے وعدہ کیا، میں فلاں کام کروں گا، فلاں جگہ آپ سے ملوں گا، فلاں تاریخ کو آپ کا قرض واپس کروں گا، کوئی بھی وعدہ کر لیا تو فرمایا ان کو پورا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو مسلمان عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ پاک نہ کوئی اس کا فرض قبول کرے گا، نہ اس کا کوئی نفل قبول کرے گا۔ غور کریں، اس سے بڑھ کر اور کیا وعید ہو سکتی ہے؟ جو وعدہ خلافی کرتا ہے فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، تمام انسانوں کی بھی لعنت، نہ اللہ پاک اس کا کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ ہی نفل قبول کرے گا۔ اور اسلام کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا، نبی کریم علیہ السلام نے مشرکین سے معاہدہ کیا، اس معاہدے کے اندر ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان اس معاہدے کے دوران مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ جاتا ہے تو اب یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس کو مدینے سے واپس مکے بھیجا جائے گا۔ یہ اس عہد کے اندر شامل تھا کہ کسی کا کوئی بھی شخص دوسرے کی طرف چلا جائے تو وہ اس کو واپس کرے گا۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے اسلام قبول کیا۔ مکے کے اندر کفار ان کے اوپر جو تکلیفوں کے پہاڑ توڑ رہے تھے، ان کو جو پریشانیاں اور مصیبتیں دی جا رہی تھی، وہ کسی طریقے سے وہاں سے نکلے
اور مدینہ ہجرت کر کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دیکھا، فرمایا اے ابو بصیر واپس مکے چلے جاؤ، میں نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ کوئی بھی اگر بندہ ہماری طرف آئے گا تو ہم اس کو واپس بھیج دیں گے۔ اب غور کریں، ایک بندہ جس نے اسلام قبول کیا، تکلیفوں سے نکل کر اتنی مشکل سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، فرمایا ہم نے ان سے عہد کر لیا ہے اور اسلام کے اندر عہد شکنی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا واپس چلے جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے تکلیفوں کی طرف بھیج رہے ہیں، مجھے کفار کے حوالے کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں اے ابو بصیر میں جانتا ہوں تکلیفیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی رستہ نکالے گا، لیکن ہم نے عہد کو پورا کرنا ہے، واپس چلے جاؤ۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو واپس بھیج دیا۔ غور کریں، وہ نبی جو اپنی امتی کو کانٹا چبھے وہ برداشت نہیں کرتے، اپنے امتیوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب وعدے کی پاسداری کی بات آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو واپس مکے بھیج دیا۔ یہ ہے اسلام کے اندر وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت، اور عہد کر کے اس کو نبھانے کی کتنی اہمیت ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم کسی سے عہد کریں، کسی سے کوئی وعدہ کریں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس وعدے کو پورا کریں۔ جان بوجھ کر عہد شکنی کریں گے تو نہ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہے، اور بلکہ اسلام کے اندر اس کی سخت وعیدیں کیا ہیں، قرآن و حدیث کے اندر واضح الفاظ میں بیان کی گئی ہیں۔ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا کہ وہ وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔